أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ساری انسانیت میں سے عرب اور عرب میں سے قریش میں سے بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں بالکل صاف ستھرا پاکیزہ نسل جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کا اختیار تھی. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ اختیار کرتا ہے، اللہ چنتا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. 40 سال آپ نے اپنی زندگی کے عام لوگوں کی طرح گزارے. کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کسی سے کوئی عداوت نہیں. شرک اور بتوں کے معاملے میں آپ اپنے کام سے کام رکھنے والے. زندگی میں ایک دفعہ بھی نبوت سے پہلے بھی کبھی بھی آپ سے شرک کرنا ثابت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اختیار فرمایا، وحی آئی، آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے تکلیفوں میں. جب آپ پر پہلی وحی آئی تھی آپ گھبرائے ہوئے تھے. آپ اپنی زوجہ کے پاس آئے، سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں ابتدائی احادیث میں حدیث موجود ہے. وہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. یہ انجیل کا مطالعہ رکھتے تھے، عیسائی تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو اس کے آخر میں جملہ کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جس وقت آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی. آپ نے حیرت سے پوچھا اہم مخرجیہ، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے مکہ سے؟ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ وہ باتیں جو اب آپ کریں گے، جو باتیں اب آپ ان کو سکھائیں گے، وہ باتیں جب بھی کسی شخص نے کی ہیں اس کو دوستی ملی نہیں ہے، اس کو دشمنی ہی ملا کرتی ہے. آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، آپ پر تکلیفوں اور پریشانیوں کی ایک داستان تھی. اس کو قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے. الذی انقض ظہرک، آپ کے اوپر ایک بوجھ تھا. سورہ ضحیٰ پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید، نصرت، آپ کی شان اور رفعت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اس کے بعد ایک جہاد کا سلسلہ شروع ہوا. اس جہاد کے سلسلے سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور آخری مرحلہ پہنچا فتح مکہ. فتح مکہ کے بعد اب آپ کی ذمہ داریاں کم ہو گئی. آپ کو واضح اشارے ملنا شروع ہو گئے. یہ بات کرنے کا، آج کے اس موضوع کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے دن کو منائیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یا اس دن کی یاد کو تازہ کریں جس دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. یہ دین دنوں کے ساتھ نہیں منایا جاتا. اس میں احداث نہیں ہے، بدعات نہیں ہے. یہ دین عمل ہے. لیکن اس کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے، اس مصیبت کو سمجھنا ضروری ہے
جو امت پر اس وقت گزری اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ کوئی مصیبت مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائے تھے جب آپ سے وہ ملنے کے لیے آئے تھے، آخری آپ کا دیدار ہوا تھا۔ میں فرمایا کہ انبیاء پہلے بھی آئے ہیں، لیکن ان کا دنیا سے جانا آپ کے جانے کی طرح نہیں ہے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے ایک سلسلہ رکھا، اوپر سے خبریں آ رہی تھیں، لوگوں کی رہنمائی اللہ فرما رہا تھا ڈائریکٹ وحی کے ذریعے، لیکن آپ کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ دوبارہ شروع نہیں ہوگا، ختم ہو گیا وحی کا سلسلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے لوگوں کو جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس سے یہی استدلال کیا ہے کہ یہ آیت، یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع تھی، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے بھی کہا تھا کہ ہر سال رمضان میں جبرائیل امین آتے ہیں، وہ اور میں قرآن دہراتے ہیں، میں ان کو سناتا ہوں۔ اس سال وہ آئے تھے اور 2 دفعہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ یہ 2 دفعہ ہونے کا مطلب مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی کا آخری سال ہے، آخری رمضان۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد دوبارہ جب بیت اللہ تشریف لے کے گئے حج کرنے کے لیے، اس وقت لوگوں سے کھل کر کہا، جو سیکھ رہا ہے حج کا طریقہ مجھ سے آج سیکھ لو، شاید زندگی میں دوبارہ کبھی تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کو سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر، خیبر کی جگہ پر ایک یہودیہ عورت کی دعوت کو آپ نے قبول کیا تھا، جس نے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، اس دستی کے گوشت پر زہر خوب اچھی طریقے سے لگایا تھا۔ وہ لقمہ آپ نے اپنی زبان پر رکھ لیا تھا، زبان پر ٹچ ہو گیا تھا، نگلا نہیں تھا، اثرات پہنچ گئے تھے اندر۔ یہ سن 7 ہجری سے لے کر سن 11 ہجری تک یہ زہر اپنا اثر دکھاتا رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جنازے کے لیے تشریف لے کر گئے، وہاں پر بعد میں بھی گئے، اور وہاں پر آپ نے دعا بھی فرمائی اہل بقیع کے لیے مغفرت کی، واپس پلٹے، اور واپسی میں آپ کے سر میں ایک شدت کا درد شروع ہوا۔ اپنے گھر پہنچے تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی گھر میں آئے، ان کے بھی سر میں درد تھا۔ انہوں نے پہلے اپنے سر کا درد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ میرے سر میں بڑی شدید تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس وقت جو میری تکلیف ہے وہ میرے لیے قابل برداشت نہیں، اس وقت میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ سید عائشہ نے فرمایا، کہتی ہیں کہ میں اپنے درد کو بھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئی۔ آپ کے اس دنوں کے اندر صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کے کسی مرض میں مبتلا ہوتے تو آپ یہ معوذات، آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر خود اپنے اوپر دم کیا کرتے، ہتھیلی پر پھونک مارتے، اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ فرمایا یہ جو شدت کا درد تھا اور یہ جو ایام آپ نے گزارے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر پڑھنے کی کیفیت میں، بولنے کی کیفیت میں نہیں تھے، دم میں کیا کرتی تھی، یہ معوذات میں پڑھا کرتی تھی، آپ کے ہاتھوں پر میں پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ فرماتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت میرے ہاتھوں کی برکت سے کئی زیادہ ہے، وہ ہاتھ آپ کے جسم پر لگنے چاہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔